سر ذرا یہ بتائیے اب ذرا آپ، چونکہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اس وقت کہ یہ خاموشی کے ساتھ جو کام اتارا ہے انہوں نے، اور بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف معاشرے میں اگر قوانین بنائیں گے مفتی صاحب تو پھر اس کے اثرات آگے کیا ہوں گے ہماری جنریشنز پر، ہمارے معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں جی، پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو طلاقوں کی ریشو اس وقت 40% ہے نا، وہ 80-90% پہ چلی جائے، یعنی بالکل مغرب کی طرح خدا نہ خواستہ۔ دیکھیں جس خاتون نے اپنے شوہر کو جیل میں بھیجا، سزا دلوائی، ختم، جب وہ واپس آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں صحیح، سب سے پہلے طلاق دے گا، مبارکباد تو نہیں دے گا، مبارکباد نہیں دے گا۔ اور یہ ہوا ہے اس سے قبل جو گھریلو تشدد کے خلاف بل بنایا گیا عورتوں کے لیے، اس کے یہ نتائج نکلے ہیں، اور آج بھی عدالتوں کے اندر آپ کیسز چیک کریں، خواتین اور مردوں کے چل رہے ہیں، کتنے چل رہے ہیں، اب ان کے نتائج یہی الٹیمیٹلی نکلیں گے۔ اچھا، مصالحت اس میں کہیں نہیں بتائی گئی، یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے۔ تحکیم اور ثالثی کا جو میں نے عرض کیا ہے، قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد اور عورت دونوں خاندانوں کی طرف سے بڑے بزرگ بیٹھیں گے، وہ بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھا لیں گے، اور ایسا ہوتا ہے، گھر بڑے خوشگوار چل رہے ہیں۔ درست۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قانون بنا ہے، یہ ہمارے قانون بنانے والے مغرب سے اگر کوئی چیز لانا ہی چاہتے ہیں تو غلاظت اور گندگی لانے کے بجائے کوئی اچھی چیز لے آئیں۔ مثلا وہاں چھوٹے بچوں کے وظائف گورنمنٹ ادا کرتی ہے، وہ نہیں کریں گے، وہ یہاں کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور وہ بھی در حقیقت عمر لا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی چیزیں آپ ہمارے ملک میں لائیں نا جس سے اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، نہ کہ نسلوں کی تباہی ہو۔ تیسری بات میں پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں، آپ چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں، مسلم لیگ سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے حلقوں میں وہ آتے ہیں، نالیاں نہیں بنی، سڑک نہیں بنی، آپ سوال کرتے ہیں چوہدری صاحب نالی نہیں بنی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں چوہدری صاحب، جس بل پر آپ سائن کر کے آئے ہیں اس سے تو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے بحیثیت پاکستانی کہ آپ اپنے نمائندگان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس بل کو کیسے سائن کیا، کیسے پاس کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بل پر اگر اس وقت ہمارے ملک کے اہل علم و دانش نہ اٹھے تو ہم سب برابر کے اس جرم میں شریک ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جرم میں خاموش رہنا بھی اس جرم کی حمایت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے، ورنہ وہ اس خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے۔ ایک بات بتائیے، اور بڑی اہم ترین بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور مختصر اس کا جواب پلیز، کہ یہ بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو باپ ہے وہ بچپن میں جب اولادوں کی تربیت کرتا ہے کہ بیٹا قرآن پڑھو، نہیں پڑھا سکتا، مطلب اگر اس کی ول نہ ہو بچے کی، اگر وہ نماز کا کہے بچے کی ول نہ ہو تو نہیں پڑھا سکتا۔ ایون اگر وہ جوانی کے عالم میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر پہ آتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ اسے ویلکم کرے عزت کے ساتھ۔ بالکل، اسے تعدیب نہیں کر سکتا، اسے ڈانٹ نہیں سکتا، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، غصے میں گھور بھی نہیں سکتا، نہ اسے نہ اپنی بیوی کو۔ اور اگر ایسا کرے گا جیل میں جائے گا، اور جب جیل سے واپس آئے گا پھر اپنا غصہ دوبارہ جب نکالے گا، گھر ٹوٹے گا اور شیرازہ بکھر جائے گا اور ہماری سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔